اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آداب میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو راگ میں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی گانے کی طرز کے اوپر پڑھنے لگے. تو بہرحال اب یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان تمام چیزوں کی طرف بھی معاملات چلے جاتے ہیں کہ جو کہ گانوں کی طرز میں، جب قرآن کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو مراجع نے فقہی احکام میں بھی لکھا ہے، تو آپ خود سوچئے قرآن کے سلسلے میں کہ کوئی گانے کی طرز پہ اس کو پڑھے تو پھر وہ نوحے اور مرثی اور وہ جو اس انداز سے پڑھے جاتے ہیں فلمی گانوں کی طرزوں پہ، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ان کے متعلق کیا ہوگا حکم. روایتوں میں جو شخص قرآن کی کوئی سورہ بھلا دے گا تو وہ سورہ قیامت کے دن ایک زیبا شکل میں اس کے سامنے آئے گی جو جنت کے بلند درجے پر ہوگی. وہ شخص اسے دیکھ کر کہے گا تو کون ہے اس قدر حسین، کاش تو میری ہوتی. وہ سورہ جواب میں کہے گی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں قرآن کی وہی سورہ ہوں جو تو نے بھلا دی تھی. اگر تو مجھے نہ بھلاتا تو آج میں تجھے اس بلند مقام و مرتبے پر لے آتی. بہت سے علماء ایک اور مگرچہ میں نے وہ نہیں اس میں دیکھا کہ وہاں جائیں گے تو بہت بڑے بڑے محلات ان کو دکھائے جائیں گے. وہ کہیں گے یہ کن کے؟ کہا یہ تمہارے ہوتے اگر تم قرآن کے ان سوروں کو نہ بھلا دیتے. ایک روایت میں نے علماء کی اس سے سنی ہے، البتہ پڑھی نہیں کتاب کے اندر، لیکن علماء نے بیان کی. تو یعنی اس قدر ان کی تکرار بھی کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو بھولنے نہ پائیں. اس کا الگ ثواب ہے، اس کے الگ فوائد ہیں حفظ کرنے کے. اور یہاں تک پیغمبر نے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لے لیکن پھر اس کی تلاوت نہ کرے، یعنی بھلا دے اس کو، تو خدا اس پر ہر آیت کے مقابلے میں ایک سانپ کو مسلط کرے گا، اور جب تک اسے گناہ بخش نہ دیے جائیں سانپ جہنم میں اس کے ساتھ رہیں گے. ملا یعذر الفقی کی روایت. اور جو شخص قرآن کو پڑھے اور پھر اس کی تلاوت نہ کرے، یعنی ایک دفعہ پڑھ لی اور پھر تلاوت کرنی چھوڑ دی اس نے، خدا کی بارگاہ میں وہ جزامی یعنی کوڑی کے طور پر پیش ہوگا. تو یعنی صرف یہی نہیں کہ حفظ کرنا ہے، بلکہ حفظ کی اس قدر تکرار بھی کرنی ہے کہ آپ اس کو بھلا نہ دیں.